شفا نے اگرچہ شاذل کی کمپنی جوائن کر لی ہے لیکن اس کا دل ابھی بھی شاذل سے دور ہے۔ دوسری طرف شاذل کو لگنے لگا ہے کہ اب شفا اس کو پہلے سے زیادہ قریب آ رہی ہے، اس لیے وہ ہر لمحہ اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کرے گا کہ دنیا میں اس سے زیادہ اس کی فکر کوئی نہیں کرے گا۔ مگر شاید شاذل یہ بھول رہا ہے کہ محبت جب جنون بن جائے تو وہ رشتے نہیں بنتی بلکہ تباہ کر دیتی ہے۔ ادھر نرمین کی حسرت بہت کھل کر سامنے آنے والی ہے، جبکہ جو صرف شاذل نہیں بلکہ معاذ اور شفا تینوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ کیا شاذل شفا کا اعتبار جیت پائے گا یا نبیل کی سازش سب کچھ برباد کر دے گی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آنے والی قسط کے ہر کردار کی اگلی چال اور تمام معاملے پر بات کریں گے۔ ہم آنے والی قسط میں دیکھیں گے کہ شفا معاذ کے اصرار پر شاذل کی کمپنی میں کام تو شروع کر دے گی لیکن وہ ہر قدم پر ایک حد قائم رکھنے کی کوشش کرے گی۔ دوسری طرف شاذل سے اپنا سب سے بڑا موقف سمجھے گا اور کوشش کرے گا کہ ہر روز کسی نہ کسی بہانے شفا کے قریب رہے۔ شاذل بار بار شفا کی تعریف کرے گا، اس کی رائے کو اہمیت دے گا اور اسے ایسا موقف پیدا کرے گا جہاں شفا کو محسوس ہوگا کہ وہ اس کے بغیر ادھوری ہے، لیکن شفا کے لیے یہ سب کچھ سکون کے بجائے ایک نئی بے چینی پیدا کرے گا۔ ادھر ایک نیا تنازع اس وقت جنم لے گا جب شاذل کے فون پر نرمین کی کال آئے گی۔ حالات کچھ ایسے بن سکتے ہیں کہ شفا فون اٹھا لے اور نرمین کے لہجے سے اسے پہلی بار احساس ہو کہ معاملہ صرف دوستی کا نہیں رہا ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد شفا نرمین سے سخت سوال کرے گی کہ آخر وہ بار بار شاذل سے رابطہ کیوں کر رہی ہے، لیکن نرمین معافی مانگنے کے بجائے الٹا شفا پر برس پڑے گی اور کہے گی کہ تم آخر ہو کون جو مجھ سے جواب مانگو؟ تم خود ہر کام شاذل کے ساتھ رہتی ہو، پھر مجھے کیوں روک رہی ہو؟ یہ گفتگو شفا کو اندر تک ہلا دے گی کیونکہ وہ پہلی بار محسوس کرے گی کہ شاذل کے گرد صرف ایک نہیں بلکہ کئی جذباتی الجھنیں پیدا ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف شاذل کے والد کی پریشانی بھی بڑھتی جائے گی۔ وہ نبیل سے کہیں گے کہ شاذل اب دولت، وقت اور کاروبار سب کچھ شفا پر لٹا رہا ہے اور اگر اسے روکا نہ گیا تو وہ پورے خاندان کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ یہاں سے نبیل اپنی اصل چال چلنے کی تیاری کرے گا۔ ہمارا تجزیہ یہ کہے گا کہ نبیل سمجھ چکا ہے کہ شاذل کی سب سے بڑی کمزوری شفا ہے۔ اگر اس کمزوری کو استعمال کیا جائے تو شاذل کو آسانی سے تباہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے وہ ایسا منصوبہ بنا سکتا ہے جس میں نقصان معاذ کو ہو لیکن الزام شاذل پر آ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو صرف دوستی ہی نہیں بلکہ پوری کہانی ایک نئے رخ پر چلی جائے گی۔ ادھر شفا نرمین کی بے عزتی ابھی تک نہیں بھولی ہوگی اور شاذل سے صاف کہہ دے گی کہ وہ اس پارٹنرشپ کو ختم سمجھتی ہے اور دوبارہ اس کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتی ہے۔ یہ سن کر شاذل ایک بڑا قدم اٹھائے گا اور نرمین کو ساتھ لے کر شفا کے گھر پہنچے گا اور سب کے سامنے اپنی بہن سے معافی منگائے گا۔ اس کے اس رویے سے معاذ کی والدہ اور گھر والے متاثر ہوں گے اور کہیں گے کہ شاذل ہر بات پر کبھی خاموش نہیں رہتا، لیکن شفا کے دل میں ایک اور سوال جنم لے گا۔ وہ سوچے گی کہ آخر شاذل میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ کیا یہ صرف ایک بزنس پارٹنر کی اہمیت ہے یا اس کے دل میں کوئی ایسا راز ہے جو جلد سامنے آنے والا ہے؟ اور قسط کے آخری لمحات میں ہمارا خیال ہے کہ نبیل خاموشی سے اپنی سازش کو عملی شکل دینا شروع کر دے گا، جبکہ شاذل کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ اس کی محبت ہی اس کی سب سے بڑی آزمائش بننے والی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ شفا شاذل پر دوبارہ اعتماد کرے گی، کیا نرمین کی حسد ایک نئی لڑائی چھیڑ دے گی؟ کیا نبیل معاذ کو اپنے راستے سے ہٹا کر شاذل کو پھنسانے میں کامیاب ہوگا یا پھر آنے والی قسط میں سچ کیا پہلی پردہ اٹھانے والا ہے؟ یہ سب ہم تفتیش کی آنے والی قسط میں دیکھیں گے۔ اگر آپ کے خیال میں نبیل کی سازش کامیاب ہوگی یا شاذل بروقت جان لے گا تو اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔